السلام علیکم پاکستانیوں، پارلیمنٹ کیفیٹیریا پروگرام میں میں ہوں فروخ نواز بھٹی اور میرے ساتھی خضر کلاسرا ہیں، اور آج ہم لوگوں کی جب باتیں کر رہے تھے کہ جناب اس طرح جو ہے وہ قوانین کو ہونا چاہیے، بجٹ پر ہم نے بڑی باتیں کی، لیکن آج ہم 22 کروڑ عوام کے سامنے اور اس ملک کے وزیر اعظم کے سامنے ایک مقدمہ رکھ رہے ہیں، اور یہ مقدمہ کہیں اور نہیں، یہ پارلیمانی جمہوری نظام میں وہ ایسا مقدمہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں جو کالے قوانین جو ہیں وہ پاس کیے ہیں، اور ان قوانین کے تحت صحافیوں کو جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سکرو کرنے کے حوالے سے تمام جماعتیں ماشاءاللہ متفق ہو گئی. اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل کیو، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صحافی ہے وہ جو اسمبلی کا احاطہ ہے وہاں سے اس کو بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکے گا، اس کو جو ہے وہ سزائیں دی جا سکے گی، اور فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کے اختیارات جو ہیں وہ بھی یہ ہے وہ خصوصی کمیٹی نے خود ہی حاصل کر لیے. یہ غالباً جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا جس طرح کا یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے لاہور میں پنجاب اسمبلی میں. جناب اسپیکر چودھری پرویز الہی نے جو ہے وہ خاص طور پر چیئر کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. یہ اہم نقطہ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے. جی خضر کلاسرا، اس میں بتائیے گا کہ کیا وجہ بنی کہ اچانک جناب یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے یہ صحافیوں پر چڑھ دوڑی؟ بھٹی صاحب بہت شکریہ. یہ بڑا ہی شاکنگ نیوز تھی. میرا خیال ہے ہر صحافی کے لیے اور پوری قوم کے لیے ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ پارٹیاں، آپ نے پی ایم ایل این کا ذکر کیا، پی ایم ایل کیو کا کیا، اپنا تحریک انصاف کا کیا، پیپلز پارٹی کا کیا، مطلب کوئی نہیں بچتی پارٹی ایسی، کوئی اکا دکا بچ گئی ہو، تو باقی سارے متفق ہو گئے ہیں کہ ان صحافیوں کو ہتھ کڑیاں پہنائی جائیں، ان صحافیوں پہ جرمانے کیے جائیں، ان صحافیوں کو جیل میں بھیجا جائے، اور مطلب استحقاق کی بنیاد پہ مطلب کوئی ممبر یا کوئی بھی جو وہ ہے وہ جب شکایت کرے گا تو اسپیکر جو ہے وہ اسپیشل مجسٹریٹ کے اختیارات کے تحت ایک خصوصی کمیٹی بنائے گا، اور وہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمیٹی تشکیل دینے کا اختیار دیا گیا، اور اسمبلی کے احاطے میں بغیر وارنٹ کے صحافی کو گرفتار کر سکتے ہیں. مطلب اب صحافی گھر بھی نہیں جا سکے گا، آئے گا کوریج کے لیے جائے گا جیل میں. اور یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ جناب وزیر اعظم عمران خان کی جماعت بھی شامل ہے، یہ جو ووٹ کو عزت دینے والے ہیں نواز شریف ان کی جماعت بھی شامل ہے، یہ جمہوریت کے چیمپئن پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی شامل ہے، وہ بھی آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پارلیمنٹ میں سنبھالے نہیں اور جاتے. صحافیوں کے نام پہ جو چودھری صاحبان ہیں انہوں نے جو کچھ کیا کلاسرا صاحب وہ بھولی بات، وہ تو کہے جی ہم نے تو بڑے پلاٹ دے دیے، بڑا اپنے نوکروں کو بھی نواز دیا، تو اپنا کیس ان کا اپنی جگہ پر ہے، تو انہوں نے کہا اس کو پہلے کر لیں، صحافیوں کی جو ہے نا ان کے نبضیں جو ہے وہ ٹائٹ کر دی جائے. تو یہ لاہور میں اس وقت بہت زیادہ جو ہے، آج بھی گورنر ہاؤس کے سامنے ان کا جو تھا مظاہرے کا فیصلہ تھا، اس سے پہلے انہوں نے پھر یہ بل کو نا سرکولیٹ نہیں کیا گیا. مطلب جس پارٹی کے خلاف یا جس صحافی برادری کے خلاف آپ کو ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں، کم از کم ان میں بل سرکولیٹ کرائیں تاکہ وہ دیکھیں، پڑھیں، اس پہ اپنی اوپینین دے سکیں. ظلم کی انتہا ہے کہ یہی پارٹیوں کے کئی فیسز ہم دیکھتے ہیں. یہی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز جو ہے ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے لیے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس میں کتابوں کے بنڈل وہ مار رہے تھے. ملائکہ بخاری کی آنکھ گئی اور مسائل ہوئے، مطلب اس کی آنکھ کا سینیٹائزر کی بوتلیں ماری گئی، گالیاں دی گئی، بدتمیزی کی گئی، لیکن لاہور پہنچتے ہی یہ اکٹھی ہو جاتی ہے. کس کے خلاف؟ صحافیوں کے خلاف. مطلب چودھری برادران ویسے جو ہے ایک بڑا فیس شو کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے پرو ڈیموکریٹک ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی یا ان کی جماعت جو ہے، اب مطلب صحافیوں کو آپ قوانین بنتے ہیں، دنیا بھر میں بنتے ہیں. پہلے سے ہی کلاسرا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ قوانین موجود ہیں. سائبر کرائم والوں نے بھی اپنا کام نہیں کیا، وہ بھی صحافیوں کو گریل کرتے رہے کہ جناب ہم ان کو دبا دیں گے تو مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. اور میری ناقص رائے کے مطابق اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے
وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحافی کچھ نہ لکھیں، کچھ نہ بولیں، کچھ نہ بتائیں۔ اور میں یہاں معذرت کے ساتھ اس نظام کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کلاسرا صاحب بنیادی طور پر بڑی محنت سے کوئی سورس خبر دیتا ہے، اس کو تصدیق کرنے کے بعد ایک سکینڈل جو ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ لے کر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیب اور ایف آئی اے اور دیگر ادارے اس پہ بنی بنائی کے اوپر تحقیقات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب یہ کلپنگ آ گئی ہیں، یہ ہمیں کلو مل گیا، یہ اتنے ثبوت مل گئے ہیں۔ اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی نہ پوچھے کہ جہانگیر ترین نے مال کہاں سے کمایا ہے، علیم خان نے جو ہے وہ کہاں سے مال پکڑ لیا ہے، دیگر نے کس طرح آٹا مافیا کہاں ہے، رنگ روڈ سکینڈل کہاں ہے، اس پہ کوئی بات نہ ہو، اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی نہ پوچھے۔ مجھے نا بھٹی صاحب بڑا مطلب میں ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں کر رہا کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب یہاں پہ ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں، دوسری طرف اس دن وہ فرما رہے تھے جب انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، اس کے بہت سارے پوائنٹس مطلب ان سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، فارن پالیسی دیگر ایشوز پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو وزیر اعظم ہوں۔ تو بھائی جان اگر وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم تو ایسے معاملات نہیں کرتا جو آپ کی پنجاب اسمبلی میں آپ انہوں نے تو جناب رنجیت سنگھ کو بھی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے تو وہ کچھ کیا کہ چودھریوں نے تو اس تسلسل کی بنیاد رکھی، اور وہ جناب عثمان بزدار جو ہیں وہ کہتے ہیں میں تو بڑا شریف آدمی ہوں، میں تو کچھ نہیں کر رہا۔ انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ صحافیوں کو جو ہے نا وہ ضروری، اور یہ سب سے بڑی بات یہ عدالتی نظام کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ کی عدالتیں ہیں اور عدالتوں میں جو ہے وہ قوانین ہیں، 1973 کے آئین کے تحت اگر کوئی صحافی غلط کرتا ہے اور اس پہ جانا بھی ہوتا ہے، اندر بھی جو ہے وہ جیل میں بھی جانا پڑتا ہے، دیگر معاملات کے اوپر بھی پہلے ہی اس پہ بڑی پابندیاں ہیں۔ تو آلریڈی قوانین ہوتے ہوئے یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ وداؤٹ وارنٹ فرام دی، مطلب اس کی کسی بھی اس سے اس کو ضرورت نہیں، وہ گرفتار، مطلب صحافی جیسے میں نے عرض کیا جائے گا پنجاب پریس گیلری کی یا کسی بھی اس کی وہ کوریج کرنے کے لیے، واپسی پہ اسے دھار لیا جائے گا کہ جناب کوٹ لکھپت جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا کہ جائیں بھائی ہم آپ کو بھیج دیں کوٹ لکھپت میں۔ اور یہ جو فیس ہے نا، شاید پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے ان کی لیڈرشپ کہ وہ ایسا کرنے سے نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، چودھریوں کے ساتھ مل کے سینٹ کا پی ٹی آئی نے تو جو کیا، جو مسلم لیگ نون کہتی تھی ووٹ کو عزت دو، صحافیوں کے ساتھ ہم بڑے ہیں، آزادی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں جناب مریم نواز سے کہ جناب آپ تو بڑے ووٹ کو عزت دے کی بات کر رہی تھی، آپ کے ممبران کی بھی ایک بڑی اکثریت تھی، آپ نے بھی یہ اب حال یہ ہے کہ اپوزیشن میں یہ حال ہے، مطلب ان کی سوچ اور ان کی وہ دیکھیں، مطلب پابند سلاسل کس کو کر رہے ہیں؟ صحافیوں کو، مطلب زبان بندی جو میڈیا جو ہے وہ اس کلاسرا صاحب بالکل زبان بندی کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگر تو اس ملک کے 500 ارب ڈالر صحافی لے گئے ہیں بالکل ان کو بند کریں، اگر چینی مافیا جو ہے وہ اس میں کوئی صحافی ملوث ہے صحافیوں کو بند کریں، اگر آٹا مافیا میں صحافی ملوث ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ پنجاب کے تمام بڑے سکینڈل، میران بینک سکینڈل سے لے کر پنجاب بینک سکینڈل تک جتنے بڑے سکینڈلز ہیں اس میں یہ سارے سیاستدان جو ہیں یہ ملوث ہیں، اور یہی وجہ ہوئی ہے کہ یہ جو چینی سکینڈل ہے اس پہ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی جانے پہ پولیٹیکل پارٹی کی آپ نہیں تھی، کیونکہ سب اس دھندے میں ملوث تھے، ہر کسی اس بل میں بہرحال ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ وہ بڑی وہ ایک مثال ہے کہ وہ حلوے کی پرات پہ جس طرح تین مولوی نہیں بیٹھ گئے تو ایک نے کہا کہ جنت میں جو اس طرح پل سرات ہوگی تو وہ گھی اس کی طرف آنا شروع ہو گیا، دوسرے نے کہا نہیں جناب وہ بال کی طرح بریک ہوگی، گھی اس کی طرف آنا شروع ہو گیا، تیسرے نے کہا یار کہانی نہیں بن رہی، اس نے کہا سب برابر ہوں گے، اب یہ سب برابر ہو گئے ہیں، یہ مل کے ٹارگٹ کر رہے ہیں صحافیوں کو۔ اب عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اس نواز شریف کے خلاف کام پہ لگ گئی ہے، صحافیوں کے خلاف پنجاب اسمبلی میں، جن کے خلاف وہ سب پتہ نہیں کئی گھنٹے کئی دن بولتے رہے ہیں، وہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ مافیا ہے، خان صاحب مافیا اس کو کہتے ہیں، مافیا اس کو کہتے ہیں کہ صحافیوں کی زبان بندی کے لیے آپ کی جماعت سے لے کر پی ٹی آئی پی ایم ایل این تمام آپ اکٹھے ہیں بھائی، پی 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 چودھری صاحبان سب اکٹھے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سب جو ہیں وہ کھانے پینے میں اور مال اکٹھا کرنے میں اکٹھے ہیں۔ اور یہاں کلاسرا صاحب مجھے بڑا افسوس ہے سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی جاندار آواز اٹھائی ہے لاہور کے صحافیوں نے
انہوں نے جو پروٹیسٹ کیا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں لاہور کے ہر اس صحافی کو جنہوں نے نہ صرف اس پر لاہور پریس گیلری جو ہے اس نے جو احتجاج کیا ہے، ہم یہاں آپ کو جو ہے وہ یہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پریس گیلریز کے حوالے سے جو دوستوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا کہ جناب آپ جو ہے وہ آئیں اور آپ آواز اٹھائیں، تو یہ موقع ہمیں ملا تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ سب سے پہلے ہم اپنی بات کریں۔ ہم پریس گیلری کی طرف سے باسیت بھٹی صاحب چیئرمین ہیں، میں سیکرٹری ہوں پارلیمانی پریس گیلری ایسوسی ایشن پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں لاہور کے صحافیوں کو، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہم سب پہ حملہ ہے یہ، اور یہ ایک ایسا خطرناک قسم کی موو ہے اور تمام جماعتوں سے ہے۔ یہ خالی ہم پہ حملہ نہیں ہے جناب، میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں، یہ 22 کروڑ عوام کے حق کے اوپر حملہ ہے، یہ 1973 کے آئین کے اوپر حملہ ہے، یہ پاکستان کی عدالتوں کا جو اختیار ہے اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے حملہ، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے کہ ایک طرف آپ کا ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوتے ہوئے اسپیشل مجسٹریٹ کے اختیارات کس طرح یہ دے سکتے ہیں، اور کیا عدالت کا کام پھر یہ ہے کہ اس بل کو سامنے بھی نہیں لا رہے، ترمیمی بل آپ لا رہے ہیں، آپ اس کو سرکولیٹ کرائیں، صحافی اس کو پڑھیں دیکھیں، یونین ہے، پی ایف یو جے ہے، پارلیمانی پریس گیلریز ہیں، ان کے نمائندگان ہیں، دیگر لوگ ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ آپ نے بیٹھے بٹھائے رات کے اندھیرے میں ایک ایسا منصوبہ بنایا اور صبح جا کے اسے پاس کروایا، اور آپ بالکل لوگوں اور میں کلاسرا صاحب یہاں اپنے اسلام آباد کے صحافیوں سے ضرور یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ تھوڑا ہوش کے ناخر لیں، وہ تو کل کو کوئی بھی آپ کو پنجاب سے بلوا لے گا کہ جناب آپ ذرا اسلام آباد سے ہیں نا، پنجاب اسمبلی میں ہم آپ کو ذرا اندر کرتے ہیں، اس کی طبیعت خوش کرتے ہیں، اگلا کام پھر وہ نیشنل اسمبلی میں کریں گے۔ اس لیے اس پر مجھے یہ پوچھنا ہے نواز شریف صاحب سے بھی پوچھنا ہے، آصف زرداری صاحب سے بھی پوچھنا ہے، چودھری پرویز شجاعت سے بھی پوچھنا ہے، یا دیگر جو وزیر اعظم عمران خان، بھائی آخر آپ کو اتنا زیادہ میڈیا سے خوف کیوں ہے؟ آپ تو ریاست مدینہ تشکیل دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سچے بندے کو تو کوئی دعویٰ ہے آپ کو، تو مطلب ریاست مدینہ میں تو پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ جو قمیض تھی یہ آپ نے زیادہ کپڑا کیسے لیا، اس کا بھی جواب دیں۔ ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ میں تو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جاتی تھی کہ جی آپ ذرا بتائیں آپ کی اتنی جائیدادیں کیسے آ گئیں۔ ریاست مدینہ میں 22 خاندان بڑھتے ہوئے 300 سے 400 خاندان تک نہیں جاتے۔ میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے اور میری یہ درست ہے کہ یہ موو جو ہے بیسیکلی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہے، بالکل انٹرنیشنلی اور نیشنل سطح پہ۔ پرائم منسٹر کو اپنی سپیچ کے بعد جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کی ہے، جو انہیں رائز ملا ہے، یہ اس کو ڈاؤن کرنے کی سازش ہے اور اس کو گرانے کی سازش ہے، اور اس سازش میں تو پوری شامل ہے، صحافیوں کو اور دھندے پہ لگا دیا جائے۔ مجھے یہ تسلی کروا دے خان صاحب کو، یہ ٹی وی سے پتہ چلے گا کہ بھائی جان وہ ایک آپ کی تحریک انصاف نے بھی ایک بل پیش کیا ہے اور اس کو نون لیگ کے ساتھ مل کے دستخط کیے، کے صاحب کے ساتھ کیے۔ مجھے میرا یہ وہ ہے کہ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ خضر کلاسرا صاحب، آج عمران خان کا بیانیہ کہیں اور نہیں، تخت لاہور میں پنجاب اسمبلی میں عثمان بزدار اور پرویز الہی کے ہوتے ہوئے عمران خان کے اس بیانیے کو دفن کیا گیا ہے، اور کھیتکار کے پیپلز پارٹی میں وہ لے گئے اس مقام پر، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا باتیں کرتے تھے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، تو وہ تو کہیں گے جناب ہم نے تو جو کیا سو کیا، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے۔ یعنی انہوں نے پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ اس جرم میں شریک کیا ہے جس کا میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کبھی بھی حمایت ماضی میں انہوں نے کی ہے یا اس طرح کی کوئی بات کی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خود بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب بالکل بات ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، میں تنقید سنتا ہوں، تو اب یہ تو ہاتھ ہی ہو گیا جناب، اور پنجاب اسمبلی میں ہو گیا۔ میں نے اس خبر کو سنا یا دیکھا یا پڑھا ہے اور غور کیا، میں نے کہا یار اس میں کون سی جماعتیں ہیں؟ یہ تو ریاست مدینہ والے بھی صحافیوں کے خلاف قانون سازی میں انہیں جیل بھیجنے کو اس میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ ریاست لندن والے نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی اس میں شامل ہے، اور یہ آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری جو یہاں درس دیتے ہیں جمہوریت کا اور صحافیوں کے رائٹس اور حقوق کا، وہ بھی آج تو بے نظیر بھٹو کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ جناب یہ وہ ایک حسن مرتضیٰ
صاحب ہیں, بڑی وہ گفتگو کرتے ہیں. جناب آپ نے بھی دستخط کر دیے, آپ تو بڑی کہتے تھے فریڈم آف سپیچ پہ بڑی پیپلز پارٹی جو ہے, کہاں ہے آصف علی زرداری, کہاں ہے بلاول بھٹو, بے نظیر بھٹو کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ یہ جناب آپ نے کیا کیا ہے. 1973 یہ ایسے ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے یہ صحافی نہیں ہے, بستہ الف کے بدماش ہیں, اور یہ جو ہی پارلیمانی پریس کوریج کے لیے آئے ہیں پارلیمانی گیلری میں, تو یہ وہاں پہ ان کو دھر لیا جائے اور مجسٹریٹ صاحب حکم دیں اور ان کی مشکیں باندھ کے اور ہتھکڑیاں لگا کے ان کو ڈالے میں. جبکہ صحافی کے پاس تو یہ قلم ہے جناب. یہ میں 22 کروڑ عوام کو بھی ضرور کہوں گا, اور خاص طور پر پنجاب کی دھرتی کو یہ کہوں گا کہ تخت لاہور کے حکمرانوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر آپ کی جو ایک سب سے اہم پوائنٹ ہے, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ عدالتیں جب موجود ہیں, اس ملک میں ایک عدل کا نظام موجود ہے, قوانین موجود ہیں, کچھ موجود ہے, اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کی پارٹی نے اس طرح کے جو لاز ہیں, جو ترمیمی ہیں, ان کو کس طرح نون لیگ کے ساتھ مل کے, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے انہوں نے اسے پاس کروایا ہے, اور اسے صحافیوں میں ایک بے چینی پھیل گئی. اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پرائم منسٹر ایک بہت بڑا فارن پالیسی پہ سٹینڈ لے رہے ہیں, لوگ بھٹو صاحب کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں, اس وقت ان کے اتحادیوں نے اور مخالفین نے, اتحادی مراد قافلے, یہ تو خودکش حملہ ہے. اچھا اب صحافی احتجاج کر کے لاہور بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ مسلسل اس چیز پہ وہ کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں. اور جب یہ ایک پورا ملک کا ایک سینیریو چینج ہو رہا ہے, انٹرنیشنلی آپ کی چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, اس وقت آپ اپنے خلاف ہی صحافیوں کو کھڑا کر, اور صحافیوں کو خوشی, صحافیوں کو مطلب ان کو پتہ ہی بعد میں چلا کہ جی ہمارے خلاف تو آپ نے سرکولیٹ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا کہ وہ جی اسپیکر صاحب بنائیں گے اور اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا. میں تو سن کے حیرت زدہ ہو گیا کہ یار اس حد تک یہ سیاستدان گر سکتے ہیں, اس حد تک ان کی سوچ ہے, اس حد تک یہ میڈیا سے, مطلب ہم نے, میڈیا نے تو نہیں کہا کہ جہانگیر ترین کو 115 روپے کلو چینی بکے اس ملک میں, کسی نے نہیں کہا کہ اس کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقدمات قائم کرے, یا وہ لندن بھاگ جائے اپنے بیٹے کے ساتھ, اس کا ہوا یا چودھریوں کے خلاف سکینڈل ہے. کوئی صحافی اپنی جیب سے تو نہیں بناتے, زہر مارکیٹ ہوتے ہیں. اس کے دباؤ کا یہ ہے کہ ایک صحافی جو ہے اس کو تو مطلب ہے جو پروٹیسٹ میں آگے تھا, ظاہر پریشر ہوتا ہے ذرا لیڈرشپ کے اوپر کہ جناب آپ یہ جائیں اور کریں, وہ تو پہنچ گیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صحت دے. لیکن میں اسلام آباد کے صحافیوں کو بھی یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے رائٹس کے لیے آپ تو کھڑے ہوں, یہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہونا یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ پی آر او نہیں ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں. یار مسئلہ بیسک یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے, ایک ایسی جو ہے نا ایک حملہ ہے آزادی صحافت پہ اور صحافیوں پہ کہ جو بالکل جس نے مطلب ہلا کے رکھ دیا ہے. میں تو حیران ہوں. اور انٹرسٹنگلی اس میں ایک اور چیز بڑی ہے, آپ نے شاید وہ تھوڑا سا مس کیا ہے, جو انہوں نے قوانین میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ استحقاق کی حوالے سے بات کی ہے. یعنی اگر آپ کسی کے خلاف کچھ خبر دیتے ہیں, وہ ایم پی اے صاحب بلائیں گے, وہ کہیں گے میرا استحقاق مجروح ہوا ہے اور میرے خلاف یہ کیونکہ اسکینڈل آیا ہے, اس کو لا کے جو ہے وہ اندر کر دو. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافی سے قلم لے لیا جائے, صحافی کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے, صحافیوں کو خاموش کرا دیا جائے. اور یہ میں چودھریوں کی اس کو وہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو اس صف میں جیسے سینٹ کے الیکشن میں کرایا, اسی صف میں کھڑا کر دیا. اب یہ ہے کہ چونکہ صحافیوں کا مسئلہ ہے اور ایک پر حملہ سب پر حملہ, تمام لوگ جو ہیں وہ کم از کم اس معاملے پر کلاسرا صاحب متفق ہیں. بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں بات کرنی چاہیے. بینگ آپ ایک منتخب چیئرمین ہیں, میں سیکرٹری ہوں, ہم اس لیے اپنی کمیونٹی کی وہ کر رہے ہیں, نمائندگی کر رہے ہیں, اور اسلام آباد سے ایک لاؤڈ میسج دے رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں جو جس طرح آپ لے کے جا رہے ہیں, اور جس طرح چور ڈاکو بدماش اور پتہ نہیں لٹیرے اور پتہ نہیں ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانے والے پالیٹیشین کس طرح جا کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے والے, گالیاں دینے والے جا کے کس طرح صحافیوں کے خلاف, مطلب بڑا سوال یہ ہے. یہاں تو چلو کوئی مافیا کے خلاف جاتے سمجھ آتے, کوئی اپنا لینڈ مافیا کے خلاف جاتے, کوئی منی لانڈرز کے خلاف جاتے, کوئی وہاں پہ آٹا چور مافیا کے خلاف جاتے, کوئی وہاں کے جو جتنے مختلف لوکلز مافیا ہیں ان کے خلاف جاتے, کمیشن کے خلاف جاتے, روڑے وٹے کے خلاف, ان کے خلاف, یہ ان صحافیوں
تحریکوں کے خلاف گئے ہیں جو پہلے ہی پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کر وہ رہے ہیں. بیسیکلی تو ظاہر ہے اگر اسٹیٹ میں آپ میڈیا کو بند کر دیں گے، میڈیا پہ قدغن لگا دیں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ جمہوریہ ڈیموکریسی کوئی لفظوں کا نام تو نہیں ہوتا نا. ایسا ہی ہے. اس کی ایک باقاعدہ ایک آپ نہیں سمجھتے 1973 کے آئین کی یہ خلاف ورزی ہے؟ نہیں، یہ تو بات یہ ہے کہ جب آپ آزادی اظہار پہ قدغن لگائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جب لوگوں کو آپ تھریٹ کریں گے قوانین کے ذریعے، لوگوں مطلب یہ کیا کرنا، اب یہ ایک سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اور کلاسرا صاحب اس پروگرام کی وساطت سے میں حال ہی میں نامزد ہونے والے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے خصوصی طور پر یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس کا از خود نوٹس لیں. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی درخواست کروں گا کہ جناب آپ اس کا ضرور نوٹس لیں، اور اس حوالے سے یہ جو کالا قوانین جو ہے وہ بنائے گئے ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ریموو کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے. وزیر اعظم کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اس پر ضرور جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے میں بھی عمران کہ پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے نا اس بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوگا. یہ مقامی سطح پہ ہوگا اور مقامی قیادت کی طرف سے ہوگا، اور یہ جو ان کے دوست نما دشمن موجود ہیں ان کے اتحادوں میں اور ان کے لیے کئی جگہوں پہ مسائل پیدا کرتے ہیں، یہ انہی کا کیا دھرا ہے. اور انہی کی وجہ سے جو ہے صحافتی برادری جس وقت اس قوم میں ایک نئے جذبے اور ولولے کی نوید آ رہی تھی، خوشی آ رہی تھی، لوگ کھڑے ہو رہے تھے یار ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، ہم ایک سسٹم اور اس سے نکل رہے ہیں، اس وقت اس طرح خوددار قوم کی طرف آپ کا سفر شروع ہوا. اس وقت بہرحال جناب وزیر اعظم سے پھر یہ کہیں گے کہ یقینی طور پر اگر ان کو نہیں پتا ہے تو منگوائیں، ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں، اندازہ ہو جائے گا وزیر اعظم کو کہ 1973 کی آئین کی خلاف ورزی کہیں اور نہیں ہوئی، پنجاب اسمبلی میں ہوئی ہے، اور اس میں جناب پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتیں متفق ہیں. پی ٹی آئی نے قیادت کی ہے، پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے قیادت کی ہے، کہ مطلب ان لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی اور کہتے ہیں جی یہ اسمبلیوں میں قانون سازی، یہ دیکھیں قانون سازی کے پورا مطلب پنجاب میں جو ہے پورا میڈیا جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے باہر گیا ہے، احتجاج کر رہا ہے. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ جناب اس پر وزیر اعظم جو ہے وہ کم از کم پوچھیں گے ضرور اور بات کریں گے. ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، اور لاہور کے تمام صحافیوں کو اور پنجاب کے تمام صحافیوں کو اور تمام صحافی برادری کو جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر سطح پر جو ہے ہم سب کا ایشو ہے، اور یہ کسی ایک کا نہیں ہے. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام پارلیمنٹ کیفیٹیریا سے فرخ نواز بھٹی اور خضر کلاسرا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.